دوستوں آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کی 12 تاریخ کو صرف یا اللہ یا محمد کی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی دعا آپ لوگوں نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن کی قدر کیجئے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن اور آج کی رات اتنی قبولیت کی ہے کہ جو بندہ آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ منگل کے دن صرف یہ ایک وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیں گے، اس کی ہر محتاجگی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اگر اس نے پچھلا سال بہت تکلیف میں گزارا ہے، اگر وہ مقروض ہو چکا ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، کاروبار تباہ اور برباد ہو چکا ہے، تو آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن صرف یہ ایک عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، ستاروں کے اعتبار سے آج مریخ کا دن ہے۔ اللہ والوں، علم نجوم کے بارے میں بتانے کا منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کو مریخ کے بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو لوگ ستاروں کی نالج رکھتے ہیں، جو لوگ ایسٹرونالوجسٹ ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت زیادہ حیرت کی ہے کہ 12 شعبان کی جو تاریخ آئی ہے وہ آئی منگل کے دن ہے، مریخ کے دن ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک پورے سال کی کامیابیاں آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا مشکل کشا ہے کہ اگر آپ پر مشکل وقت ہے، اگر آپ لوگ بہت سخت وقت سے گزر رہے ہیں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو آج صرف یہ ایک تسبیح، صرف یہ ایک وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا واحد حل ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرے منگل کا دن ہے۔ آج جو شخص بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، آج جو شخص بھی اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانا چاہتا ہے، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو۔ ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر انشاءاللہ گھر پہ دستک دے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی میرا بھائی ہے، پریشان حال ہے، حالانکہ ڈگری ہولڈر بھی ہے، میرٹ پر ہے، اس کے پاس اسکلز بھی بہت اچھی ہے، لیکن نوکری نہیں مل رہی، یعنی کہ موقع نہیں مل رہے، تو اللہ والوں، آج اس خاص عمل کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرضی لگا دیں۔ پھر دیکھیے گا کس طریقے سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ دوستوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج جو شخص بھی اپنی تقدیر کے بندتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ لوگوں کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا کہ آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے، مریخ کا دن ہے، لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو شخص بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک غیب سے جلد از جلد شادی کے اسباب بھی فرما دیں گے۔ اگر پسند کی شادی چاہتا ہے وہ بھی ہو جائے گی، پسند کی نوکری چاہتا ہے وہ بھی ہو جائے گی، گھر بنوا رہے ہیں اور پیسوں کی شدید قسم کی تنگ دستی ہے، تو آپ لوگوں کا گھر بھی انشاءاللہ بن جائے گا، پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ بس اس عمل، اس وظیفے کو اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی صرف ایک شرط ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ نیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز
آپ لوگوں کا یہ عمل، آپ لوگوں کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کامیابی لے کر آئے گا۔ آپ لوگوں نے بس آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کامیابیاں لے کر آئے گا۔ آپ کے نصیب لکھے جائیں گے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں نا مانگو گے تو آپ کو پھر ملے گا۔ آپ لوگوں اگر نہیں مانگو گے، لاپرواہی دکھاؤ گے، یا پھر آپ یہ سوچو گے کہ میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں اور بعد میں پڑھنا بھول جاؤ گے، اللہ والوں 1 سال کی پریشانی ہو جائے گی۔ سوچیں کتنے ایسے میرے بہن بھائی جنہوں نے یہ وظیفہ پچھلے سال 2024 میں پڑھا، شعبان کے مہینے میں پڑھا، 12 تاریخ کو پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرما دی۔ آج 2025 میں یہ موقع آپ لوگوں کو مل رہا ہے، تو سوچیں یہ جو موقع ہے اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا پھر پورے سال کی پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی رات ہوتی ہے۔ اس رات نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ گناہ گار اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں؟ میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ والوں آج میں اس عمل کے ذریعے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کروں گا اور اپنے رزق کو وسیع و عریض کرواؤں گا، تاکہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں نے کسی کی محتاجگی نہ کرنی پڑے۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والوں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج آپ لوگوں کو بتا دوں ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ملک پاکستان سے ہیں، ملک انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، یا پھر آپ لوگ سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 12 تاریخ آ جائے تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کو کرنے کے بعد، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا خاص ہے۔ آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے، دوسرے منگل کے دن ہے۔ آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے یا رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک مولا، آج کی اس دعا میں جو کوئی بے روزگار ہے، جو کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کر دے۔ نرینہ اولاد سے نواز جو میری بہنیں ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے لوگ میرے مولا تنگ دست ہیں، تجھے اپنی صفت یا اللہ کا واسطہ، تجھے معبود ہونے کا واسطہ، ہم سب کی تمام دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما۔ تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، بے چاک قتل کر رہے ہیں، میرے مولا
उन सबको नेस्त व नाबूद फरमा दे। बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन, शाम, बर्मा और इंडिया के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उन पर जो गुजर रही है मेरे मौला हम सब जानते हैं। मेरे मौला हम सब के सामने ये हालात हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से जुल्म और सितम के अंदर जकड़ा हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है। मेरे मौला हमें उम्मत मोहम्मदी बनकर उभरने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जज्बा जिहाद से सरशार फरमा। कुफ्फार के दिल में हमारा खौफ और रौब और दबदबा पैदा फरमा दे। मेरे मौला शुजात हैदरी और शुजात फारूकी से हमें सरशार फरमा दे। हमें नेक और सालेह और अच्छे दीनदार हुक्मरान अता फरमा। अदल व इंसाफ करने वाले हुक्मरान अता फरमा। मेरे मौला हम सब मुसलमानों की खैर फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है और दुआ उम्मत के लिए जरूर करनी है। उम्मत के लिए दुआ करना शुरू करें, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बंदा बहुत पसंद है जो उम्मत के लिए दुआ करता है। अगर आप अहले बैत को देखें तो अहले बैत हमेशा उम्मत के लिए कोशा रहती थी। वो अलग बात है कि हम लोगों ने बहुत उन पर जुल्म सितम करा है। आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको 8 इमामों को नाम याद होंगे। बहुत शादिर और नादिर हो तो 1 या 2 बंदों को इमामों के नाम याद होंगे। अगर उनकी कुन्नियत के बारे में पता किया जाए, उनके वालिद के बारे में पता किया जाए या फिर उनकी कुर्बानियों के बारे में पूछा जाए तो किसी को नहीं पता होगा। बात क्या है, हमें अहले बैत के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, हमें सहाबा किराम के झगड़ों के बारे में बताया गया है। अल्लाह वालों ये दीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो मगरिबी कल्चर है, इन लोगों ने यकीन करें बहुत बड़ी प्लानिंग करी है। अल्लाह पाक उनके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर वो लोग प्लानिंग करते हैं और रब भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाता है, इंशाअल्लाह रब की तदबीर उनसे ज्यादा करामत साबित होगी। अल्लाह वालों आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से, एक बात समझ लिया आप लोगों ने कि उम्मत के लिए आज दुआ लाजमी करनी है। उम्मत का दर्द पैदा करे, इंशाअल्लाह आपका दर्द तो यकीन करें अल्लाह पाक चुटकियों में दूर फरमा देगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए। बावजू हो मुसल्ले पर बैठ जाए, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी दोनों आंखों को बंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस्तगफार करना शुरू करें। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इस्तगफार करना शुरू करना है। अल्लाह वालों अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए इस्तगफार करें। आप अपने गुनाहों के बारे में जानते हैं, मैं अपने गुनाहों के बारे में जानता हूं, तो अल्लाह वालों क्यों ना रब की बारगाह में इस्तगफार किया जाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्तगफार करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे लाजमी राज़ी होगा। इस्तगफार करें, इस्तगफार 70 बार कम से कम करिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार इस्तगफार किया करते थे। 70 बार इस्तगफार करके उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत तुम भी 70 बार इस्तगफार करो, अल्लाह पाक तुम्हें सुन्नत का भी सवाब अता फरमाएगा, इस्तगफार करने का भी सवाब अता फरमाएगा। अगर इस इस्तगफार को करते हुए आपकी आंखें नम हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके जो गुनाह है वो माफ हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई ठोकरों पर आया हुआ है, कोई कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, रिश्वतें भी दे ली। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैसे किसी ने खाए हुए हैं, पैसे रुके हुए हैं। कुछ ऐसे भी मेरी माएँ बहनें हैं जिनके भाइयों ने उनका हिस्सा दबाया हुआ है, जायदाद का हिस्सा खाए हुए हैं। इस तरीके से कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, मनपसंद रिश्तों के लिए कर सकते हैं, मनपसंद शादी के लिए कर सकते हैं, रिश्तों के असबाब के लिए करना चाहते हैं तो कर लें, बे औलाद हैं औलाद नरीना के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। अलगर्ज दुनिया जहान का जो मकसद है, आखिरत बेहतर करना चाहते हैं, गुनाहों की मगफिरत चाहते हैं, कोई आपसे ऐसा गुनाह हो गया है जो आपकी रातों की नींद हराम करे बैठा है, अल्लाह पाक की बारगाह में
آج سچی توبہ کریں، آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس خاص عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔
اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے۔ رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں
بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں۔ ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔